اسی طرح ایک اور سبب جو تکبر کا ہے وہ ہے مال و دولت. آج ہمارے معاشرے میں یہ والا تکبر بھی بہت عام ہے. کوئی مالدار ہے، آنر ہے، فیکٹریاں چل رہی ہیں، بلڈنگیں ہیں، آفیسز ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے، ٹھیک ہے، پیسہ کما رہا ہے. تو جب مال آیا تو تکبر آیا. ایسے بندے کو آپ دیکھیں گے اس کی چال میں بھی فرق آ جائے گا، اکڑ کے چلے گا، دائیں بائیں غریبوں کو دیکھنا گوارا نہیں کرے گا، نظر ڈالنا گوارا نہیں کرے گا. اب یہ جو تکبر آیا یہ مال کی وجہ سے آیا. میں اکثر یہ بات سمجھاتا ہوں کہ آپ کتنا مال کما لیں گے، قارون کے خزانوں سے زیادہ خزانہ تو جمع نہیں کر سکتے. نتیجہ کیا ہوا؟ آج قارون کا کیا نام باقی ہے؟ فرعون، بادشاہت زمین پر. آپ کوئی بادشاہ وقت تو نہیں بن جائیں گے. اور یہ جو مال آپ نے جمع کیا، اس مال کی حیثیت کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا وما فیہا، یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، اس کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اب آپ سوچئے کہ جس پر اکڑ رہے ہیں اس کی حیثیت تو اللہ کی بارگاہ میں مچھر کے پر کے برابر نہیں، اور آپ اس مال کو بنیاد بنا کر لوگوں کو حقیر جان رہے ہیں، لوگوں کی تذلیل کر رہے ہیں، لوگوں کو کمتر سمجھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو ناپسند فرماتا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات میں حدیث موجود ہے کہ جو بندہ تکبر کرتا ہے وہ لوگوں کی نظر میں ذلیل ہو جاتا ہے. اگرچہ اپنی نظر کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو، لیکن لوگوں کی نظر میں اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا فرما دیتا ہے. حتیٰ کہ یہ حال ہوتا ہے کہ پھر وہ لوگوں کی نظر میں کلب، کتے کو کہا جاتا ہے، خنزیر، دو مثالیں دی گئیں، حتیٰ کہ وہ لوگوں کی نظر میں کلب اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے. کس چیز نے اسے رسوا کیا؟ تکبر نے رسوا کیا، بڑائی نے رسوا کیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت پسند ہی نہیں فرماتی کہ میرا بندہ تکبر کرے. تکبر تو میری رضا ہے، المتکبرو میری ذات ہے، تکبر مجھے زیب دیتا ہے. میرا بندہ تکبر کر رہا ہے، پھر وہ ذلت میں رسوائی میں مبتلا ہوتا ہے. تو اگر اللہ نے مال دیا، اوقات نہ بھولیے گا. اوقات جو بندہ یاد رکھتا ہے نا کہ میں کیا تھا، آج میں کیا ہو گیا، اور یہ جو مال مجھے ملا ہے یہ صرف اللہ کا فضل ہے. اگر ٹیلنٹ کی بات ہوتی تو مجھ سے زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ آج غریب ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں. اگر محنت کی بات ہوتی تو مجھ سے زیادہ مزدوری محنت کرنے والے لوگ روڈوں کے اوپر جو ہے وہ مزدوری کے کام کر رہے ہوتے ہیں، کھڈے کر رہے ہوتے ہیں. اسٹرگل کی بات ہوتی تو مجھ سے زیادہ اسٹرگل کرنے والے لوگ آج بے روزگار ہیں. تعلیم کی بات ہوتی تو بڑے بڑے پی ایچ ڈی ڈاکٹر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ آج بے روزگاری کی زندگی گزار رہے ہیں. تو مال کس نے دیا؟ اب اللہ کی بارگاہ میں تواضع کرو نا میرے بھائی، عاجزی کرو کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے مال عطا فرمایا، میں اس مال کو تیری راہ میں خرچ کروں گا، میرے اس مال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. تو نے مجھے مال دیا ہے حضرت عثمان غنی کی طرح، مجھے حضرت عثمان غنی کی طرح کی عاجزی بھی عطا فرما، مجھے حضرت عثمان غنی کی طرح کا تواضع بھی عطا فرما. تو مال کا ایک نقصان یہ ہے کہ اس میں تکبر آتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اور یہ یاد رکھیں کہ ہر عروج کو کیا ہے، آج عروج میں آپ پکڑ رہے ہیں، کل زوال آیا تو ذلت بھی نیکسٹ لیول کی ہوگی. ٹھیک ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر اللہ نے یہ مال لے لیا، ایسے لوگ ہیں نا، ہم نے دیکھا ہے راتوں رات غریب ہو جاتے ہیں. ایسے افراد کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں جن کی فیکٹریاں تھیں اور بڑے مالدار لوگ تھے، آج ان کا بہت برا حال ہے. وقت پھر گیا. مال کی وجہ سے تکبر نہیں ہونا چاہیے. تو علم کی وجہ سے تکبر ایک یہ سبب ہے، دوسرا مال کی وجہ سے تکبر ایک یہ سبب ہے. تیسرا جو تکبر ہے وہ حسب و نسب کی وجہ سے، کہ میں بڑے خاندان کا، یہ چھوٹے خاندان کا. اور یہ آج بھی یہ تعصب ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، خاندانوں کے اندر ہوتا ہے، اپنے اپنے خاندان کو بڑا سمجھتے ہیں. یہ تو موچی خاندان کا ہے، ہمارے ہاں یہ جملہ کہا جاتا ہے. موچی خاندان کا ہونا کیا ذلت کی بات؟ یہ تو جو ہے فلاں خاندان کا ہے، نام لیا جاتا ہے، میں نام نہیں لیتا. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ حسب کی وجہ سے جو تعصب ہے، تکبر ہے، یہ تو تعصب ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تعصب پر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. دور اسلام میں موت جاہلیت، تعصب پایا جا رہا ہے. تو حسب و نسب کی وجہ سے جو تعصب پایا جاتا ہے، تکبر پایا جاتا ہے، یہ بھی بہت خطرناک ہے. تو یاد رکھیں کہ قیامت کے دن اس لیے جنت میں نہیں بھیجا جائے گا کہ آ جاؤ تم فلاں خاندان سے ہو، جاؤ جنت میں چونکہ اعلیٰ خاندان ہے، اور تم وہ چھوٹے خاندان سے ہو، جاؤ جہنم میں چونکہ ادنا خاندان ہے. نو، اللہ نے قرآن میں فیصلہ فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم.
اتقاکم کہ بے شک قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مکرم وہ ہے، تکریم والا وہ ہے، اتقاکم جو تم لوگوں میں سب سے بڑا متقی، نہ علم، نہ مال، نہ جمال، نہ حسب، نہ عہدہ، منصب، کمال، اللہ کی بارگاہ میں جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ ہے تقوی، پرہیزگاری۔ آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر تقوی کو، پرہیزگاری کو پیدا کریں۔